بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بہت جلد باز اور ناشکرا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت جلد بدگمان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کچھ دن دعا مانگنے کے بعد اگر اس کی دعا پوری نہیں ہوئی تو وہ دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک انسان کا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک شخص بحری جہاز پر سفر کر رہا تھا۔ جہاز پر کافی زیادہ مسافر تھے اور مال و اسباب بھی کافی تھا۔ ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا تھا کہ سمندر میں بہت زیادہ طوفان آ گیا۔ طوفان اتنا بپھرا ہوا تھا کہ اس نے بحری جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جہاز سمندر میں قلع بازیاں کھاتا رہا اور آخرکار ایک چٹان سے ٹکرا گیا۔ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پانی میں ڈوب گیا اور مسافر بھی پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ تمام مسافر پانی میں ڈوب گئے اور اللہ کے حکم سے ایک مسافر زندہ بچ گیا۔ اسے تیرنا آتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں چلاتا رہا اور اللہ کے حکم سے ایک جزیرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے خود کو جزیرے پر ریت پر گرا دیا اور اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئیں۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح بے ہوشی کے عالم میں پڑا رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی اور آسمان پر چاند اور ستارے چمک رہے تھے۔ تھکن سے اس کا جسم چور چور تھا۔ دوبارہ اس نے آنکھیں بند کی تو صبح دن کے وقت اس کی آنکھ کھلی۔ آسمان صاف تھا اور طوفان تھم چکا تھا۔ وہ پریشان حال اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگا۔ سارا دن وہ روتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ کوئی مدد بھیج تاکہ میں یہاں سے نکل سکوں۔ اسی طرح اگلی رات ہو گئی اور وہ تھک ہار کر سو گیا۔ 2 دن اور 2 راتیں اس کو دعائیں کرتے ہوئے گزر گئیں، لیکن کوئی مدد اس کے لیے نہ آئی۔ اب اسے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی تمام عمر اسی جزیرے پر ہی بسر کرے گا۔ بالآخر اس نے کوشش کی اور تیرتا ہوا اس بحری جہاز کے ملبے تک پہنچا۔ کچھ تختے اس کے ہاتھ لگے اور ایک رسی جو کہ جہاز کے سامان سے اسے ملی۔ دونوں چیزیں لے کر بمشکل وہ ہانپتا کانپتا جزیرے تک آیا اور پھر ایک درخت سے اس نے کچھ پتے اتار کر کھائے اور پانی پیا۔ اس طرح اسے ذرا طاقت محسوس ہوئی۔ اس نے ان تختوں کو رسی کے ساتھ باندھ کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی کی شکل دے دی۔ صبح اٹھ کر وہ ادھر ادھر نکل جاتا اور کوئی سے پھل ملتا تو وہ کھا لیتا اور ناریل ملتے ان کا پانی پی لیتا، اور پھر اس نے مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ کافی دن اسی طرح گزر چکے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے مکمل طور پر بدگمان ہو چکا تھا اور مایوس بھی۔ ایک دن اس نے مچھلیوں کا شکار کیا اور اپنی جھونپڑی کے باہر ان کو بھوننے لگا، لیکن اس کے پاس لکڑیاں کم ہو گئیں۔ مچھلیوں کو ادھر ہی چھوڑ کر وہ جنگل کی طرف لکڑیوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ جب وہ لکڑیاں لے کر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگی ہوئی ہے اور وہ مکمل طور پر جل چکی تھی۔ اب وہ اور زیادہ پریشان اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کوسنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ساری رات وہ اسی طرح واویلا کرتا رہا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتا رہا۔ رو رو کر وہ سو گیا اور جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا کہ ساحل کے پاس ایک بہت بڑا جہاز جو کہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ حیران ہو کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دیکھا کہ جہاز میں سے کچھ لوگ نکل کر باہر آئے جنہوں نے اسے ساتھ بٹھا لیا۔ اب جہاز منزل کی طرف روانہ ہوا۔ کپتان کے پاس آ کر اس نے پوچھا کہ جناب آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں اس جزیرے پر بے آسرا پڑا ہوا ہوں؟ میں نے تو بہت دعائیں کی تھی اور بہت کوشش کی لیکن میری مدد کو کوئی نہیں آیا تھا۔ کپتان نے کہا کہ ہمارا جہاز کچھ فاصلے پر گزرا لیکن اس نے وہ فائر سگنل دیکھا جو کہ تم نے ہمیں دیا تھا۔ اب وہ آدمی پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اس نے تو کوئی بھی فائر سگنل ان کو نہیں دیا، لیکن کپتان نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس نے کہا کہ تمہارا فائر سگنل ملتے ہی ہم نے جہاز کا رخ اس طرف موڑ دیا۔ اس شخص کا سر ندامت سے جھک گیا، یہاں تک کہ وہ زار زار رونے لگا اور اسی حالت میں وہ سجدے میں چلا گیا۔ اس وقت وہ سوچ رہا تھا کہ میں کتنا ناشکرا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بدگمان تھا۔ بے شک ہم انسان اپنی محدود عقل سے سوچتے ہیں، لیکن اللہ کی مصلحت اور اللہ کی طاقت و حکمت بہت وسیع ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال سے بے خبر نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی بھی حال میں
اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے اور نہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سن رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور سنتا ہے، لیکن کبھی کبھی فیصلے کا وقت یا قبولیت کا وقت ابھی قریب نہیں ہوتا۔ جب انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس کے دل میں دو طرح کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا دل اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو سکون و اطمینان ہو جاتا ہے۔ اس شخص کی مثال سے ہی واضح ہوتا ہے کہ وہ جزیرے پر رہنے پر راضی ہو گیا اور اسے سکون اور اطمینان بھی مل گیا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدے کو مضبوط کرے اور اللہ پر توکل اور گمان اچھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔